مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام عظمیٰ ساحل ہے۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں آج کے اس دن کے لیے جو اس نے میری اور آپ کی زندگی میں بخشا۔ میرے نزدیک آج کا دن خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں میری اور آپ کی نجات کا کام مکمل ہوتا ہے۔ میرے حصے میں جو کلمہ آیا ہے یہ دوسرا کلمہ ہے۔ دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں۔ لوکا کی انجیل 23 باب اور اس کی 43 آیت۔ اس نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ ابھی جو حوالہ آپ کی سماعتوں کے لیے تلاوت کیا گیا ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے مسیح یسوع صلیب پر ہیں اور اس کے دائیں اور بائیں دو ڈاکوؤں کو لٹکایا گیا ہے۔ ایک ڈاکو تو مسیح پر الزام تراشی کرتا ہے، اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو صلیب پر ہے یہ کون ہے، وہ اس بات سے ناواقف ہے۔ جبکہ دوسرا ڈاکو اسی کا ساتھی، اس کا کہنا ہے ہمیں تو اپنے گناہوں کی سزا ملی ہے، ہم تو اس سزا کے حقدار تھے، ہم نے مسیح کو کبھی کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا۔ اس ڈاکو نے یسوع سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا کو جان گیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس ڈاکو سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں آج ہی تمہارے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، اس بات پر غور کرے، مسیح یسوع صلیب پر ہیں تو بھی اس ڈاکو کو اس بات کا یقین کرواتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مسیح کے پاس ہے۔ یسوع نے جواب میں اس ڈاکو سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کا مطلب اس ڈاکو کو اس بات کا یقین کروانا ہے کہ اس کی غلطیاں اور خطائیں مٹا دی گئی ہیں۔ مسیح کو جب صلیب پر لٹکایا گیا تو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کانٹے لعنت، پریشانی کی علامت ہے۔ مسیح کے سر پر جو کانٹوں کا تاج رکھا گیا، یہ میری اور آپ کی بدکاری، گناہوں کا بوجھ تھا جو مسیح نے اپنے سر پر رکھ لیا، اور یہ بوجھ مسیح نے اپنے سر پر رکھ کر ہم سب کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا تاکہ ہم مسیح کے حکموں کو مان سکیں۔ اب یہ بات صرف اس ڈاکو کے لیے نہیں رہی، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مسیح پر ایمان لاتا ہے اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے۔ میرے عزیزو، آؤ مسیح کی اس عظیم ضیافت میں شامل ہو جائیں۔ یہ کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔